عزیزہ مسرور احمد صاحب نے ربوہ سے یہ سوال پوچھا تھا۔ پروگرام کے شروع میں تھا، ہم نے عرض کیا تھا کہ آخر پہ جا کے جب اس کا وقت زیادہ قریب آئے گا تو پھر اس وقت شامل کریں گے۔ تو آئیے آڈیو پر وہ سوال سنتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، میرا نام مسرور احمد ہے، میں دارالعلوم روا سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اس سے کیا مراد ہے؟ جزاک اللہ۔ جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم محترم مولانا منصور احمد ضیاء صاحب۔ ظہیر صاحب، سوال آپ نے سماعت فرمایا کہ لیلۃ القدر کے حوالے سے اور قرآن کریم کے حوالے سے، پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا سوال جو ہے وہ خاص طور پر اس تعلق میں ہے کہ قرآن کریم کے متعلق جو فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سے کیا مراد ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ اس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف جگہوں پر اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا زمانہ سب سے بڑی لیلۃ القدر تھا، اور ہر نبی کا زمانہ لیلۃ القدر ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کا نزول ہوا، اس لیے اس کے متعلق فرمایا کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، کیونکہ وہ بہت منزلت والی، بڑی قدر والی رات تھی۔ یہ تو ایک معنی ہے اس کا، اور جیسے میں نے عرض کی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت کے ساتھ اس مضمون کو بیان فرمایا۔ دوسرا، جہاں تک تعلق ہے رمضان میں خاص طور پر لیلۃ القدر کا، تو یہ اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے کہ حضور بتانے کے لیے اپنے صحابہ کو کہ لیلۃ القدر کس وقت ہوگی باہر تشریف لائے، لیکن دو لوگوں کا جھگڑا ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے ذہن سے اٹھا لی گئی بات، اور پھر فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ لیکن اس کا یہ مطلب طاق راتوں سے مراد یہ ہے کہ 21، 23، 25، 27، 29، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جفت راتوں میں نہیں ہو سکتی، اس پہ بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مضمون کو بیان فرمایا کہ بزرگان کا اور ائمہ کا اور نیک لوگوں کا اس پہ کثرت سے تجربہ ہے کہ لیلۃ القدر کثرت کے ساتھ رمضان کے آخری عشرے میں، اور وہ بھی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور بھی فرمایا کرتے تھے کہ اکثر جو ہے وہ 27ویں رات میں ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مضمون بھی بیان فرمایا ہے کہ رمضان کی باقی راتوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح حضور نے یہ بھی مضمون بیان فرمایا کہ لیلۃ القدر رمضان کے علاوہ سال کے باقی مہینوں میں، باقی دنوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ وہ انفرادی ایک لیلۃ القدر ہوتی ہے، جب بھی کوئی شخص روحانیت کے لحاظ سے اپنے ایسے مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے جس میں اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے، وہ اس کے لیے لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اور رمضان میں اجتماعی جماعتی طور پہ جو لیلۃ القدر ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ خاص رات میں دکھاتا ہے، اور اس کی بعض نشانیاں، علامتیں بھی حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کی، باقی خلفاء نے بھی۔ حضرت صاحب نے اس کو اس مضمون سے کھولا ہے، اس مضمون کو، کہ یہ جو بعض اوقات آتا ہے کہ آسمان پہ روشنی چمکی یا بارش ہوئی یا اس قسم کی جو علامتیں ہیں، یہ دراصل کشفی نظارے ہیں جو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ اگر یہ ظاہری نظارے ہوتے تو بہت سارے لوگ اسے دیکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ دکھانا چاہتا ہے کہ لیلۃ القدر ہے، اس لیے بزرگوں کو دکھاتا ہے یا ان لوگوں کو دکھاتا ہے جن کو وہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ اور آخری بات یہ اسی سلسلے میں کہ لیلۃ القدر کی بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ علامتیں کیا ہیں، تو اس پہ خلفاء نے، حضرت مسلم اور رضی اللہ عنہ نے بھی، حضرت خلیفہ رابع نے بھی، ہمارے موجودہ امام حضرت امیر المومنین طلحہ بن نصر العزیز نے بھی اس پہ بیان فرمایا کہ جب انسان کو ایسا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے جس میں اسے یہ احساس ہو کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، میری جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہونا چاہیے وہ قائم ہو رہا ہے، تو اس کے لیے لیلۃ القدر ہے۔ اور پھر لیلۃ القدر کے بعد
اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ نیکیوں پر قائم رکھتا ہے، یہ اس کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جزاک اللہ زیر صاحب۔